کہ آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، بہت آسان انداز میں مکمل نماز کا طریقہ احادیث کی روشنی میں بتانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ نے سنا، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ اگر کسی کی آپ کی وجہ سے نماز درست ہو جاتی ہے، ساری زندگی وہ جو نماز ادا کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے لگے، آپ کا جسم، آپ کے کپڑے اور جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ آپ کا ستر چھپا ہوا ہو، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، اور جب بھی نماز ادا کریں اس نماز کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز ظہر کی 4 رکعت فرض ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر دل میں بھی نیت ہوگی کافی ہے، لیکن اگر زبان سے کہیں گے تو یہ بہتر ہے۔ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے اس کو اس طرح باندھنا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی والی سائڈ الٹے ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھیں اور ناف کے نیچے باندھیں۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کئی لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر آہستہ آواز میں آمین کہنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پاک کی کوئی سی 3 آیات یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہونے چاہیے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اور پھر آپ نے اگر اکیلے نماز پڑھنے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد، اس حالت کو کوما کہا جاتا ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جب سجدے میں جائیں پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر ناک اور پیشانی کو رکھیں اور ناک کی ہڈی کو آپ نے جمانا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا پیڈ زمین پر لگا ہونا چاہیے۔ اگر 10 کی 10 انگلیوں کا نہیں لگ سکتا تو کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیڈ زمین پر لگا ہونا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ سجدے میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اور کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ سیدھا قدم آپ کا کھڑا اور الٹے قدم پر آپ نے بیٹھنا ہے، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ نے اسی طرح بیٹھے رہنا ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہو جانا ہے، دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ جب آپ دونوں سجدے کر لیں گے پھر آپ نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ